ہم نے سلام کیا اور خان صاحب نے حال پوچھا کہ کیسے ہیں آپ لوگ جی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دو انتہائی سینئر رہنما اسد قیصر، علی محمد خان، عمران خان صاحب کے بہت زیادہ کلوز ہیں. کیوں ملاقات ہوئی؟ کس مقصد کے لیے ہوئی؟ کیا خان صاحب کی اجازت سے ہوئی یہ ملاقات؟ ثاقب بشیر صاحب نے کل ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ دو وکلا ہیں جن کو خان صاحب نے کہا ہے کہ نام لیا ہے کہ ان دو وکلا کو آپ میرے پاس نہیں آنے دینا، ملاقات کی اجازت نہیں کرنے دینی. کون سے دو وکلا ہیں؟ آپ کا نام تو نہیں ہے اس میں. اتحاد کرنے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد. خان صاحب کو کب باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات سے پہلے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ آج سائفر کیس میں بھی ضمانت مسترد ہو چکی ہے. السلام علیکم جی، جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. عمران خان صاحب کے وکیل نعیم پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم پنجوتا صاحب، خان صاحب سے آپ کی تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے. نہ صرف آپ کی بلکہ لطیف کھوسہ صاحب اور دو مزید وکلا وہاں پر موجود تھے. کس حالت میں تھے جب آپ لوگ انٹر ہوئے؟ کیا ریئیکشن تھا خان صاحب کا آپ لوگوں کو دیکھ کر؟ اسپیشلی لطیف کھوسہ صاحب کافی دنوں بعد ملے ہیں اور کوئی میسج دیا گیا ہے سننے میں آ رہا ہے. کیا کچھ ہوا؟ مکمل احوال ہمارے ویورز کے سامنے رکھیے گا. دیکھیں، عمران خان صاحب سے ملاقات 4 وکلا کی ہوئی اور خان صاحب کو ملنے جب گئے تو پہلے جو ہے ہم پہنچ گئے اور خان صاحب بعد میں آئے. اور اسی طرح سے عمران خان صاحب جب آئے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیلدی لگ رہے تھے ٹراؤزر شرٹ میں. اور وہ سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کو کون سے کمرے میں ملاقات ہوئی؟ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہوتا ہے ان کے کمرے میں، یا پھر جو خان صاحب جہاں پر وہ رہ رہے ہیں جو سیل ہے وہاں پر؟ نہیں، سیل کے اندر ملاقات نہیں کرواتے. یہ سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ایک جو ہے وہ کمرہ ہوتا ہے جہاں پر کروائی جاتی ہے، اور اس کے اندر دوبارہ کل پولیس والے نے بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر کھوسہ صاحب نے انہیں منع کیا کہ آپ جو ہے مہربانی کریں، تو ہماری پرائیویسی ہے، ہم نے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے تو آپ تشریف لے جائیں. تو پھر وہ اٹھ گیا، لیکن دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا رہا اور باتیں ہماری سنتا رہے. کیا اس میں ہم نے کوئی ایسی خفیہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے؟ لطیف کھوسہ صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کلائنٹ اور جو ہے وکیل کی آپس میں جو بات ہوتی ہے لیگل حوالے سے، ہماری جو پلاننگ ہے، جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ چیزیں اوپنلی تو نہیں روڈ کے اوپر بیٹھ کر ہم کر سکتے یا کسی کے سامنے کر سکتے. تو درخواستیں، کیسز یا باقی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں وہ ظاہری بات ہے، ساری چیزیں پرائیویسی ایک ہوتی ہے تو اس پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. تو وہ بیٹھنے کی انہوں نے کوشش کی تو ڈیفینیٹلی. اچھا، یہ تو آپ نے شروعات کی بتایا، اس کے بعد کیا گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ کیا کن نکات، کن پوائنٹس پر خان صاحب کو اعتماد میں لیا گیا اور خان صاحب نے آپ لوگوں کو کیا بتایا؟ دیکھیں، ہم نے سلام کیا اور خان صاحب نے حال پوچھا کہ کیسے ہیں آپ لوگ جی. بتایا بالکل ٹھیک ہے. کھوسہ صاحب کو انہوں نے بڑا اسپیشلی کہا کہ جی کھوسہ صاحب کیسے ہیں آپ. تو بڑا جو ہے ان کے ساتھ جب بات چیت شروع ہوئی ہماری تو بات چیت جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس حوالے سے ہی ہوئی کہ جو فیصلہ آیا تھا اس حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑا خوشائن قرار دیا جو کہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا. پھر خان صاحب نے ورکرز کے حوالے سے بڑا واضح طور پر کہا، کیونکہ ختیجہ شاہ والا لاسٹ جو معاملہ ہے انہوں نے بڑا نام لے کر جو ہے عورتوں کے حوالے سے اسپیشلی، اور جتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ورکرز گرفتار ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے اس کو پش کرنے کی کریں کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی ویولیشن ہو رہی ہے ملک کے اندر لا قانون کہ ہماری پارٹی کو لوگوں کو کریش کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور اس کو حل کروائیں. انہوں نے بڑی دکھ کا اظہار کیا کہ ایک بندے کو اٹھایا جاتا ہے، پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے. شیخ صاحب کے حوالے سے انہوں نے اسپیشلی کیا کہا؟ کیونکہ شیخ صاحب نے بھی انٹرویو دیا ہے، چلے کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا خان صاحب کو. شیخ صاحب کے حوالے سے بالکل اسپیسیفکلی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی اٹھایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ملاقات میں ڈیفینیٹلی انہوں نے بات شیخ صاحب کے حوالے سے کی ہوگی، لیکن اس بار انہوں نے اوور آل جنرل بات کی کہ یہ جو ہے نا جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہی بات بڑی انہوں نے اہم کی. انہوں نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ تو ایک ایک کر کے یوں کر رہے ہیں اور وکلاء کے اوپر بھی جو ہے ساری چیزیں کر رہی ہیں، ایف آئی آر درج کی ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو ہے نا ان کو یہ جتنا کر رہے ہیں نا کرنے دو، جتنا یہ کریں گے اتنا زیادہ ایکسپوز ہوں گے، اور یہ ایکسپوز ہوں گے تو لہٰذا ہمارا جو ہے میرا مقصد یہ تھا کہ قوم میں شعور ہے کہ اب ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دو انتہائی سینئر رہنما اسد قیصر، علی محمد خان، عمران خان صاحب کے بہت زیادہ کلوز ہیں. کیوں ملاقات ہوئی؟ کس مقصد کے لیے ہوئی؟ کیا خان صاحب کی اجازت سے ہوئی یہ ملاقات؟
دیکھیں خان صاحب کی اجازت کیونکہ یہ ملاقات بعد میں ہوئی ہے اور وہ فاتح کے لیے گئے ہوئے تھے. اب اس کے اوپر آج دوبارہ جو ہے وہ لیگل ٹیم کی میٹنگ ہے, یعنی کہ وہاں پر کیس کی سماعت ہے. اگر کوئی بات کرتے ہیں یعنی خان صاحب سے اجازت نہیں لی گئی اس ملاقات سے پہلے کہ ہم جائیں نہ جائیں؟ دیکھیں میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے اجازت لی ہے یا نہیں لی. دیکھیں وہ پارٹی کی جو ہے وہ پولیٹیکل سارے معاملات دیکھتے ہیں اور کور کمیٹی کا حصہ ہیں. وہ انہوں نے آپس میں سب نے مشاورت کی ہوگی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, تو تبھی ڈیفینیٹلی کوئی بغیر پوچھے تو نہیں کی جاتی. لیکن بڑے عجیب مناظر ہم نے دیکھے کہ ایک جانب ہم دیکھتے تھے کہ مولانا صاحب کے حوالے سے جو کلمات جو کہ میں ادا نہیں کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کے کہا کرتے تھے, اور کل وہی ان عمران خان کے لوگ وہاں پر گئے, تو پبلک میں کوئی اچھا امپیکٹ نہیں پڑا آپ کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے حوالے سے؟ دیکھیں اس امپیکٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بات یہ ہے کہ فاتح کے لیے گئے تھے, ان کی جو ہے وہ وش تھی, انہوں نے مشورہ کر کے گئے تھے, تو اس میں کوئی جرم نہیں کسی کا فاتح پڑھنا. اچھا, انتخابات کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائریکشنز دیے ہیں کمپین کے حوالے سے؟ دیکھیں انتخابات کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو خوف کے بت ہیں نا یہ ٹوٹ چکے ہیں, اور کسی طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جو وشز ہیں وہ بدل نہیں سکتے. اور انہوں نے کہا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. علوی صاحب کا بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کو پتہ تھی ساری, اور انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا اور اس کو جو ہے وہ سراہا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کینڈیڈیٹس 1 2 3 4 ہم نے تو 5 5 6 6 نام دینے ہیں, ایک اٹھائیں گے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, تو اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ میرا مقصد جو ہے, میرا مقصد یہ تھا نا کہ ایک لوگوں کے اندر ایک ویژن جو ہے وہ ایک کریٹ کرنا, اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا کرنا, اور وہ میرا ہر طرح سے جو ہے وہ. ثاقب بشیر صاحب نے کل ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 2 وکلا ہیں جن کو خان صاحب نے کہا ہے کہ نام لیا ہے کہ ان 2 وکلا کو آپ میرے پاس نہیں آنے دینا, ملاقات کی اجازت نہیں کرنے دینی. کون سے 2 وکلا ہیں؟ آپ کا نام تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں, میں تو ملا ہوں کہ خان صاحب سے, اور پورا انٹرویو ملاقات کے اوپر ہی بتا رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں, خان صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. یہ غلط خبر ہے. کن 2؟ اچھا یہ غلط خبر ہے. غلط خبر ہے. آپ اس کو انڈورس نہیں کریں؟ نہیں, میں نہیں انڈورس کرتا بالکل. اتحاد کرنے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد دیکھیں یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اتحاد کریں گے یا صرف اور صرف جو ہے الیکشن کی حد تک بات کریں گے. لیکن میری حد تک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی نے ابھی تک الیکشن کے اوپر کسی سے اگر بات کی بھی ہے تو کی ہے, اور اتحاد کے حوالے سے تو کوئی عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ جوڑ کر سیٹوں کی جوڑ توڑ اور یہ سارا معاملہ کریں گے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آج عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے, پھر ان کے ساتھ اتحاد ہی کرتے رہتے. آخری سوال, خان صاحب کو کب باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات سے پہلے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ آج سائفر کیس میں بھی ضمانت مسترد ہو چکی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات سے پہلے اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو 1 منٹ کے لیے عمران خان صاحب کو بٹھایا نہیں جاتا. اور سیاسی طور پر دیکھا جائے تو ایک مقدمے میں ضمانت خارج ہوتی ہے اور دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ سیاسی طور پر بیل خارج ہوتی ہے. قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو عدالت سے فیصلہ آیا سر, عدالت سے فیصلہ آیا ہے تو سیاسی طور پر آیا ہے نا, کیونکہ یہ کیس ہی سیاسی طور پر بنایا گیا. الزام لگا رہے ہیں عدالت سے فیصلہ آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سیاسی طور پر فیصلہ ہے. الزام کیسا لگا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 16 تاریخ سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے, اور یہ جو ہے 27 تاریخ کو فیصلہ دیا جا رہا ہے. آپ اس میں نہیں دیکھتے کہ ایک درخواست کا ٹائم ہی گزر جائے, فرد جرم بھی لگ جائے, تو اس درخواست کی کیا ویلیو ہوگی. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے کوشش کی ہے وہ سوالات جو کہ آپ کے ذہنوں میں اس وقت گردش کر رہے ہیں ان سے پوچھے جائیں. ہم نے پوچھے ہیں. اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.